شدید گرمیوں کے دن تھے۔ چاروں طرف پھیلتی ہوئی لو ایک الگ ہی منظر پیش کرتی نظر آ رہی تھی۔ دھوپ اپنے پورے عروج پر تھی۔ کڑکتی دھوپ نے ہر طرف آگ برسا رکھی تھی۔ ایسے موسم میں لوگ کسی ٹھنڈی چیز کی تلاش میں بھٹکتے نظر آتے۔ لوگ کھانے پینے کے لیے ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بڑے تو بڑے، بچے بھی گرمی سے تنگ آ کر کسی ٹھنڈی چیز کے انتظار میں بیٹھے رہتے۔ ایسے میں جیسے ہی گلی میں سلمان کی آواز سنائی دیتی تو ہر گھر سے دوڑتے ہوئے بچے سلمان کی ریڑھی پر پہنچ جاتے۔ سلمان گرمیوں کے موسم میں برف کے گولے بنا کر بیچا کرتا تھا، اور یہ ایسا کاروبار تھا جو گرمیوں میں بچوں اور بڑوں کا من پسند ہوا کرتا تھا۔ سلمان شدید گرمی میں اپنی ریڑھی لیے گلی گلی محلے محلے آواز لگاتا، گولے بیچا کرتا اور شام ہونے تک اپنے گھر واپس چلا جایا کرتا۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے سلمان نے محلے میں بنے ایک پارک کے دروازے کے آگے اپنی ریڑھی لگا رکھی تھی۔ روزانہ پورے محلے سے چکر لگاتا ہوا آخرکار آ کر پارک کے دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا۔ پارک میں کھیلتے نوجوان، بوڑھے، بچے سب گولے کی طرف دیکھ کر سلمان کی ریڑھی کی طرف دوڑے چلے آتے۔ سلمان محنت کر کے اتنا کما لیتا کہ اس کے گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا۔ سلمان کی ریڑھی پر طرح طرح کے رنگ کے شربت موجود ہوتے۔ بچے اپنی پسند کے شربت سے گولا تیار کرواتے اور خوب لطف اندوز ہوتے نظر آتے۔ شروع میں سلمان اپنی ریڑھی لیے پھرتا رہتا۔ پھر ایک دن پارک کے باہر بیٹھے گارڈ نے سلمان کو یہ مشورہ دیا کہ جگہ جگہ گھوم کر گرمی سے اپنی طبیعت خراب کرنے سے اچھا ہے کہ وہ پارک کے باہر اپنا ٹھیلا لگا لیا کرے، کیونکہ شام ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا چلتی تو سب بچے اور بڑے پارک میں کھیلنے اور سیر کے لیے جایا کرتے۔ تب سلمان کو وہاں ہونے کا یہ فائدہ ہوتا کہ ہر بچہ ماں باپ سے ضد کر کے گولا خرید لیا کرتا اور سلمان کی اچھی خاصی کمائی ہو جایا کرتی۔ سلمان اپنے اس کام سے بے حد خوش تھا۔ جب بھی پارک کے پاس ریڑھی لگاتا تو جلدی اپنا کام ختم کر کے گھر واپس لوٹ جایا کرتا۔ لیکن جب کبھی سلمان گلی گلی چکر لگاتا تو وہ رات گئے تک گلیوں میں ہی بھٹکتا رہتا۔ سلمان اپنے کام سے بے حد خوش تھا۔ پارک کے پاس بیٹھے گارڈ کے ساتھ سلمان کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، اس لیے سلمان کو وہاں اپنا کاروبار چلانے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ محلے والوں نے بھی سلمان کو غریب مانتے ہوئے وہاں ریڑھی لگانے کی اجازت دے دی۔ بعض اوقات تو اتنا رش ہوتا کہ سلمان کی برف ختم ہو جایا کرتی۔ پھر وہ پارک کے ارد گرد بنے گھروں سے برف اکٹھی کرتا اور بچوں کو کم پیسوں میں گولا بنا کر بیچتا۔ لوگ سلمان کو مفت میں ہی برف کے گولے دے دیا کرتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ ایک غریب لڑکا ہے، مگر محنتی ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اس کا احساس کرتا۔ پورا محلہ سلمان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ جس پارک کے باہر سلمان ریڑھی لگایا کرتا تھا، اس پارک کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھی۔ گارڈ مغرب کی اذان کے بعد اس پارک کو خالی کروا لیا کرتا تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس پارک میں ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شام ہونے سے پہلے پورا پارک خالی کروا دیا جاتا۔ سلمان بھی مغرب تک ہی پارک کے باہر اپنا کاروبار جمائے رکھتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور سلمان کا کاروبار دن بدن ترقی کرتا گیا۔ ایک روز سلمان اپنی ریڑھی لے کر پارک کے سامنے نہیں آیا تھا۔ سب بچے سارا دن سلمان کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب سلمان نہ آیا تو بچے مایوس ہو کر اپنے گھروں میں جانے لگے۔ اگلے ہی دن جب سلمان ریڑھی لے کر پارک کے قریب آیا تو سب بچوں نے اور بڑوں نے سلمان کے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ سلمان نے بتایا کہ کل وہ پارک کے قریب ریڑھی لگا کر کھڑا تھا کہ اچانک سے اس نے اپنے کندھوں کو وزنی ہوتا محسوس کیا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ بخار کی وجہ سے اسے چھٹی کرنی پڑی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس لیے کل ریڑھی لے کر نہیں آیا تھا۔ سب لوگ سلمان کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ سب نے سلمان سے کہا کہ تم مغرب سے پہلے یہاں سے چلے جایا کرو، کیونکہ اس پارک میں کئی حادثات ہو چکے ہیں، اسی لیے پارک کو مغرب کے بعد بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن نہ جانے سلمان کو اس پارک سے ایک عجیب سی لگن ہو گئی تھی، اور جب تک اس پارک کے پاس بیٹھ نہ جاتا سارا دن یہیں گزار نہ لیتا، تب تک اس کا دل بے چین ہی رہتا۔ نہ جانے اسے ایسی کون سی کشش تھی جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس بات کی تو سلمان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل پارک کے آگے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔
سلمان اپنے اندر آئی تبدیلیوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو عجیب ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیسے معاملات چل رہے ہیں۔ سلمان دن بدن بیمار رہنے لگا۔ اس کا گولے کا کاروبار بھی بالکل بند ہو کر رہ گیا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ سلمان اپنے ڈوبتے کاروبار سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کا سارا کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی بے بس انسان کی طرح اپنے کاروبار کو تباہ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کئی سوچوں نے گھر کر لیا۔ بہت پریشان رہنے کے باوجود اس نے کبھی مایوسی کا دامن نہیں تھاما تھا۔ تبھی اچانک اسے ایک ایسی خوشی کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ملتان شہر کا رہائشی سلمان بہت ہی محنتی اور بااخلاق لڑکا تھا۔ سلمان 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور گھر میں 7واں نمبر سلمان کا تھا۔ 6 بہنیں سلمان سے بڑی تھی اور 2 بہنیں سلمان سے چھوٹی تھی۔ 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے سلمان ان سب کا لاڈلا تھا۔ سلمان کے ابا گول گپوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ سلمان کے ابا کا کاروبار اتنا وسیع نہیں تھا۔ سارے دن کی محنت کے بعد ہی چند پیسے کما پاتے، جن پیسوں سے اتنی مہنگائی اور اتنی بڑی فیملی کا ایک وقت کا کھانا ہی بمشکل پورا ہوتا۔ سلمان کے ابا بہت خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ تھوڑے میں ہی اللہ کا شکر ادا کر کے گزارا کرنے والوں میں سے تھے۔ سلمان کی بہنیں بڑی ہونے کے ناطے اپنے باپ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے سارا دن دیکھتی۔ سلمان کی بہنوں نے کافی دفعہ اپنے ابا سے درخواست کی کہ انہیں کہیں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے زیادہ سے زیادہ گھروں یا کوٹھیوں میں ہی کام کر سکتی تھی۔ لیکن سلمان کے ابا کی خودداری بالکل گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیٹیاں گھر گھر کی خاک چھانتی پھریں۔ اس لیے لڑکیوں کے لاکھ پوچھنے پر بھی ان کے ابا نے کام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ محلے میں ملنے والی چند عورتیں کبھی کبھی سلمان کے گھر آ جایا کرتی تو وہ اکثر سلمان کی اماں سے کہتی کہ تم نے بیٹے کی خواہش میں اتنی بیٹیاں پیدا کر لی۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک بیٹی کی شادی کرنا کتنا مشکل ہے اور تمہارے کندھوں پر 8 بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سلمان کی بہنیں جب محلے والوں میں سے کسی کی ایسی باتیں سنتی تو بہت دل برا کرنے لگتی اور اپنی اماں سے کہتی کہ واقعی لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے ایک بیٹے کی خواہش میں اتنی بیٹیاں پیدا کر لی، اب ہم آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی ہیں۔ ابا ہیں کہ کوئی کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ کاش کہ ابا ہمیں کام کرنے کی اجازت دے دیں تو کچھ اور نہ صحیح ہم آپ کا کچھ نہ کچھ تو بوجھ بانٹ سکیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ضد لگاتی کہ ہم 6 بڑی ہیں، اگر ہم میں سے 3 بھی کام کرنے لگے تب بھی گھر کے حالات تبدیل ہونے لگیں گے۔ سلمان کی اماں جب بیٹیوں کی ایسی باتیں سنتی تو وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی کہ لوگوں کا کام ہے بولنا، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں کو دل پر لینے لگیں گی تو زندگی جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر سلمان کی بہنوں کو کون سمجھاتا؟ وہ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل سے لگا کر بیٹھتی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح خوددار تھی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی انہیں نہیں آتا تھا۔ سلمان کی اماں نے اچھے وقتوں میں سلائی سیکھ رکھی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگا کر انہیں سلائی کا کام سکھانے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے بڑی 3 بیٹیاں سلائی کا کام بہت اچھے سے سیکھ چکی تھی۔ اب سلمان کی اماں محلے میں گھر گھر جاتی اور کپڑوں کا پوچھتی۔ شروع میں تو سلمان کی اماں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن جب لوگوں نے کپڑے سلوانے شروع کیے اور انہیں سلائی کا پتہ چلا کہ سلائی بہت اچھی ہوتی ہے تو لوگ انہی سے سلائی کروانے لگے۔ سلائی اچھی ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ان پر اعتماد اور یقین پختہ ہو گیا۔ اب سلمان کی بہنیں اپنی ماں کے ساتھ سلائی کا کام کر کے اچھی خاصی رقم کما لیتی اور گھر چلانے میں باپ کا بھی ہاتھ بٹاتی نظر آتی۔ سلمان کی بڑی بہن کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خود تو اس شوق کو پورا نہیں کر سکی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ سلمان کو وہ ضرور تعلیم دلوائے گی۔ اس طرح اس نے سلمان کو پاس میں ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ یہ محلے کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا جس میں سے 1 سے لے کر 5ویں جماعت تک کلاسز بیٹھا کرتی تھی۔ سلمان کو بھی اسی اسکول میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ سلمان کے ابا اسکول کے آگے گول گپوں کی ریڑھی لگاتے تھے۔ سلمان صبح صبح اپنے ابا کے ساتھ ہی اسکول چلا جاتا اور دوپہر میں اپنے ابا کے ساتھ ہی گھر واپس آ جایا کرتا۔ سلمان پڑھنے میں بہت تیز تھا۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔
اس کی سب سے بڑی بہن اس کے لیے ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر رکھتی۔ اس کی خواہش تھی کہ سلمان کم از کم میٹرک کر لے تاکہ کچھ نہ صحیح کہیں حساب کتاب کے محکمے میں ہی لگ جائے تو زندگی سنور جائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی سب سے محنت کرنے والی بہن اور سب کا خیال رکھنے والی بہن ایک دن اچانک اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچا تھا۔ نہ جانے اس کو ایسی کیا پریشانی تھی کہ دل کا دورہ پڑنے سے راتوں رات ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ رات سونے سے پہلے سلمان کا منہ چوم چوم کر اسے بہت پیار کر رہی تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میرے بعد بھی میرے بھائی کا ایسے ہی خیال رکھنا، اس کو پڑھنے لکھنے دینا، اس کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ ایسی بات سن کر اس کی اماں اس سے خفا ہونے لگی اور کہنے لگی کہ تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو، منہ سے اچھی اچھی باتیں نکالو تاکہ سب اچھا ہو۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ بڑی بہن کے چلے جانے کی وجہ سے سلمان کے گھر کے حالات پھر پہلے کی طرح ہو گئے، کیونکہ سلائی کا سارا کام اس کی بڑی بہن ہی کیا کرتی تھی۔ چھوٹی بہنوں کو ابھی سلائی کڑھائی کا اتنا پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اپنی ماں کا سہارا بن کر بڑی بہن نے سب اخراجات اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ اس کے چلے جانے کے بعد گھر میں ویرانی چھا گئی۔ سلمان کے اماں ابا بہت پریشان تھے، کیونکہ سلمان کے تایا کے گھر بھی بچے پیدا ہوتے تو جیسے ہی 14 برس کے ہوتے تو ایک ایک کر کے سب اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ سلمان کی امی بے حد ڈر گئی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کی عمر بھی تقریباً 15-16 برس سے تھی۔ سلمان کے ابا اماں اس بات کو لے کر بہت گھبرا گئے تھے۔ سلمان کے تایا کے 4 بچے تھے اور چاروں ہی اتنی عمر میں پہنچ کر اپنے ماں باپ کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب موت کے فرشتے نے سلمان کے گھر کی طرف منہ کر لیا۔ سلمان کی پہلی بہن 16 سال کی عمر میں خدا کو پیاری ہو گئی۔ ایسے دیکھتے دیکھتے سال سال کے وقفے سے سلمان کی 5 بہنیں چھوٹی چھوٹی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب سلمان 4 بہن بھائی باقی بچے تھے۔ سلمان کی ماں کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہوں۔ سلمان کے ابا کی کمر بھی اتنے بڑے غم کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ بھرا ہوا گھر اچانک سے خالی ہو گیا اور یہ خالی گھر سلمان کے اماں ابا کو کاٹنے کو دوڑتا۔ ایسے حالات میں سلمان کے ابا بھی بیمار رہنے لگے۔ سلمان ابھی چھوٹا تھا، اس لیے وہ گھر کی پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سلمان کی بہن جو کہ سلمان سے بڑی تھی، اس نے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح سویرے اپنے ابا کی گول گپے والی ریڑھی لے کر سلمان کے اسکول کے پاس چلی جاتی اور شام ہونے سے پہلے پہلے گول گپے بیچ کر گھر واپس چلی آتی۔ یہ بات سلمان کے ابا سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی باپردہ بیٹیاں گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں، لیکن اب حالات اور واقعات کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ اور سلمان کے ابا خون کے آنسو روتے نظر آتے اور اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے اس قسم کا کام کرواؤں گا۔ سلمان کے ابا کا کام چلا ہوا تھا، اسی لیے اس کام کو چلائے رکھنے میں ہی بہتری محسوس کی اور وہ اپنے باپ کی ریڑھی پر ہی دھیان دیتے ہوئے اسی کاروبار کو بڑھانے میں لگی تھی۔ سلمان نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ سلمان اپنی بہن کے ساتھ ریڑھی لے کر جایا کرتا تھا۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن سلمان کی بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ ہونے کا بہت مان ہوتا تھا۔ اسے تسلی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے اور محفوظ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب سلمان کی 6 نمبر والی بہن 16 سال کی عمر کو پہنچی تو سلمان کی اماں ابا کا دھیان اب اس پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے بچے اس عمر میں جا کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کی طرف سے بہت پریشان رہنے لگے۔ وہ دعائیں کرتے کہ ہماری بیٹی 16 سال کی ہو ہی نہ۔ سلمان کی بہنیں کچھ جوان ہو کر اور کچھ چھوٹی عمر میں ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے سلمان کی اماں اور ابا کو ہر وقت سلمان کا اور اس کی بہنوں کا دھڑکا لگا رہتا۔ وقت گزرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلمان اور اس کی بہن عمر کے کٹھن مراحل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلمان کی اماں اور ابا بے حد خوش تھے، کیونکہ سلمان کی بہنیں اور سلمان اس عمر کو گزار چکے تھے جس عمر میں ان کے بچوں کو موت آ گھیرتی تھی۔ سلمان اور اس کی بہن نے اپنی ماں کا ایک سرکاری ہاسپٹل سے علاج کروانا شروع کروایا۔ سلمان کی ماں پہلے سے کافی بہتر نظر آنے لگی۔ وہ صحت و تندرستی کی طرف آنے لگی، لیکن سلمان کے ابا تندرستی کی طرف آنے کے بجائے مزید بیماری کی طرف جانے لگے۔ طرح طرح کی بیماریوں نے سلمان کے ابا کو گھیر لیا۔ اس طرح
बीमारियों से लड़ते लड़ते एक दिन सलमान के अब्बा भी सलमान को छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे। अब्बा के जाने के बाद सलमान पूरी तरह से टूट चुका था। सलमान सारा दिन अपने बाप को याद करके रोता रहता। सलमान की अम्मा, जो कि अब किधरे बेहतर थी, अपने बेटे के साथ गम से निढाल रहती और सलमान को बहुत समझाया करती और कहती कि जो जितनी लिखवा कर आया वो उतना वादा पूरा करके चला जाता है। इसी तरह तुम्हारे अब्बा भी जितनी लिखवा कर आए थे, वो अल्लाह से जितना वादा करके आए थे वो पूरा करके चले गए हैं। पूरे मोहल्ले वाले उनके दुख में शरीक थे, हर कोई उनके दुख में आंसू बहाता नजर आता। अब सलमान बड़ा हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन इस तरह गली गली की खाक छानती फिरे। इस तरह सब ने मिलकर एक फैसला किया कि अब्बा की रेहड़ी सलमान लेकर जाया करेगा और घर के कामकाज के साथ सिलाई का काम उसकी बहनें और माँ किया करेंगी। ऐसे घर का गुजर बसर अच्छे से हो जाया करेगा। घर का किराया था, महीना ख़त्म होते तो वक्त ही नहीं लगता था। इसलिए सलमान को ये परेशानी खाई जा रही थी कि महीना ख़त्म होने से पहले किराए का इंतज़ाम हो जाए और मालिक मकान के घर आने से बेहतर है कि किराया उसके घर पहुंचा दिया जाए। इस तरह इज्जत भी बच जाएगी और मालिक मकान घर भी खाली नहीं करवा सकेगा। यही सोचते हुए सलमान ने गोलगप्पू की रेहड़ी लगाने का फ़ैसला किया। अब सलमान अपने बाप की जगह रेहड़ी लेकर उसके स्कूल जाया करता था, लेकिन अब हालात पहले वाले नहीं थे। गोलगप्पू का काम इतना चलने वाला नहीं था। हर कोई मर्जी से गोलगप्पे खाता था। फिर कई कई दिन सलमान की कमाई इतनी होती नहीं थी कि एक दिन की रोटी खाना भी नसीब हो जाए। ऐसे ही सलमान के एक दोस्त ने सलमान को मशवरा दिया कि गर्मियों की आमद है, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो क्यों ना तुम एक बर्फ़ के गोले की रेहड़ी लगा लो। उसने सलमान को मशवरा दिया कि बर्फ़ के गोले का ठेला लिए तुम गली गली जाओगे तो ना चाहते हुए भी बच्चे गोला देखते हुए ज़िद करके अपने माँ बाप से गोला ख़रीद लिया करते। ऐसे तुम्हारी इनकम में भी इजाफा होगा और तुम्हें घर का खर्चा निकालने में भी आसानी होगी। सलमान को अपने दोस्त की बात समझ आ रही थी, क्योंकि गोलगप्पू का काम अब बिल्कुल नहीं चलने वाला था। सलमान को वैसे भी ये काम रास नहीं आया था। इसी वजह से सलमान ने अपने घर में मशवरा करते हुए बर्फ़ के गोले की रेहड़ी लगाने का फ़ैसला किया। सलमान ने कुछ पैसे जमा करके मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के मशरूबात इकट्ठे किए और बर्फ़ की दुकान से कुछ बर्फ़ ख़रीदी और रेहड़ी पर से जाते हुए अपनी माँ की दुआओं के साथ मोहल्ले में आवाज़ कसता हुआ बर्फ़ का गोला बेचने लगा। पहले ही दिन सलमान ने कई गलियों में बर्फ़ के गोले की आवाज़ें लगाते हुए बर्फ़ का गोला बेचा था और सलमान के साथ पहले से ज़्यादा आमदन इकट्ठी हो गई। सलमान पैसे देखकर बेहद खुश था। वो सोचने लगा कि मेरे दोस्त का मशवरा रायगा नहीं गया। ये अच्छा मशवरा था, क्योंकि इससे पैसे में पहले से ज़्यादा कमाता हूँ। यही सोचते हुए सलमान ने उसी काम पर फोकस करने का इरादा किया। सलमान ने अपनी माँ के हाथ में पैसे पकड़ाते हुए कहा कि पहले से कहीं ज़्यादा कमाई हुई है। फ़िलहाल इतनी है, लेकिन उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा कमाई होने लगेगी, क्योंकि अभी गर्मियों की आमद थी और लोग इतना गोला खाना पसंद भी नहीं करते थे। इसलिए सलमान ने अपनी अम्मा से कहा कि परेशान मत होइएगा, अल्लाह ने चाहा तो इसी कारोबार में बरकत डल जाएगी। सलमान कमाई तो पहले से थोड़ी ज़्यादा करके ले आता, मगर सारी रात दर्द से तड़पता हुआ गुजारता। गली गली मोहल्ले मोहल्ले सलमान रेहड़ी धकेलता हुआ जाता। रात को थकावट से उसकी टांगों में शदीद दर्द होने लगता। फिर वो दर्द की वजह से टांगें उठा उठा कर मारता। उसकी बहनें और माँ सलमान की इस कैफियत को महसूस कर रही थी। कई दिन से वो ये बात नोट कर रही थी कि सलमान सुकून की नींद सोता नहीं था, बल्कि सारी रात दर्द से कराता। उसे नींद ही नहीं आती, मगर सलमान हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। एक दिन सलमान चल चल कर बेहद थक गया और एक दरख्त के नीचे बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। वो सोच रहा था कि कैसी किस्मत पाई है। बाप भी मेहनत करता इस दुनिया से चला गया और अब मैं भी मेहनत करता इस दुनिया से एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। सलमान अपने बारे में और अपनी किस्मत के बारे में सोचकर आंसू बहा रहा था कि तभी पास से एक गार्ड गुजरा। गार्ड ने सलमान से गोला लेकर खाया तो सलमान का गोला खाकर खुश होने लगा और कहने लगा, तुम्हारा गोला काफ़ी मज़े का है। तुम तो गली गली चक्कर लगाकर गोला बेचने के बजाय ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस पार्क के पास मेरी ड्यूटी होती है उस पार्क के बाहर तुम गोला लगाना शुरू कर दो। गार्ड सलमान से कहने लगा कि उस पार्क में सुबह से लेकर शाम होने तक रश लगा रहता है, कोई ना कोई उस पार्क में आया ही रहता है।
तुम तो उस पार्क के गेट के आगे गोले की रेहड़ी लगा लो, तुम्हारी आमदन अच्छी खासी बन जाया करेगी और तुम इन चक्रों से भी बच जाओगे जो तुम इस गली मोहल्ले में जाकर लगाते हो। सलमान ने गार्ड का यह आइडिया सुना तो सलमान को भी यह आइडिया बहुत पसंद आया। सलमान ने गार्ड से सिर्फ इतना कहा कि मुझे पार्क के गेट के आगे बर्फ़ का गोला लगाने की इजाज़त दे दो, बाकी मैं किसी भी किस्म की मदद नहीं चाहता। तुम्हारा यही एहसान मेरे ऊपर काफ़ी होगा कि तुम मुझे रेहड़ी लगाने की इजाज़त लेकर दो। वो खुशी खुशी गार्ड के पीछे रेहड़ी धकेलता हुआ जाने लगा था। जैसे ही वो पार्क के पास पहुंचा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो जानता था कि पार्क में बड़े छोटे बुजुर्ग सब आएंगे और उससे बर्फ़ का गोला ज़रूर ख़रीदेंगे। सलमान सोचने लगा कि गार्ड की बात ठीक है, मैं दरवाजे पर रेहड़ी लगा लिया करूँगा, सुबह से लेकर शाम तक उधर ही रुका करूँगा। आते जाते बच्चे देखेंगे और एक ही जगह पर मुझसे गोला ख़रीद लिया करेंगे। जगह जगह चक्कर लगाकर मैं भी थक जाता हूँ। बेहतर है कि यहीं पर गार्ड के पास बैठे बातें करते वक्त भी अच्छा गुजर जाया करेगा और आमदन भी अच्छी खासी हो जाया करेगी। सलमान अब पार्क के बाहर अपनी रेहड़ी लगाए खड़ा रहता। सुबह से लेकर मगरिब तक सलमान का बर्फ़ का गोला खूब बिकता था और एक जगह पर खड़े रहने से ग्राहक भी बार बार आता और सलमान का वक्त भी अच्छा गुजर जाता। सलमान की गार्ड के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। बाकी मामला तो सब ठीक होते नज़र आ रहे थे, मगर अक्सर सलमान को पार्क के अंदर से कुछ अलग ही महसूस हुआ करता। वो अक्सर गार्ड से कहता कि मुझे ऐसे लगता है कि इस पार्क में किसी हवाई मखलूक का गुजर बसर है, कोई ऐसी मखलूक है जो बहुत ताकत रखती है। गार्ड हमेशा उसकी बात को टाल देता। वो नहीं चाहता था कि सलमान इन चीज़ों को खुद पर हावी करे। फिर एक दिन सलमान पार्क के बाहर अपना ठेला लगाए खड़ा था। मगरिब का वक्त हो चुका था। जब से सलमान ने इस जगह पर ठेला लगाना शुरू किया था तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गार्ड ने मगरिब के बाद कभी पार्क का दरवाज़ा खुला छोड़ा हो। वो सब लोगों को पार्क से निकाल दिया करता था और मगरिब होते ही पार्क के दरवाजे को लॉक कर दिया करता। लेकिन आज न जाने ऐसा क्या हुआ था कि गार्ड ने पार्क को खाली नहीं करवाया था। चंद बच्चे पार्क के कोने पर लगे झूलों पर झूला झूल रहे थे कि अचानक से एक बच्चा उछलकर दूर जा गिरा। जैसे ही वो बच्चा दूर जाकर गिरा तो वो तेज़ी से मिट्टी खोदने लगा। वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करने लगा। ये सब देखकर पूरे पार्क में भगदड़ मच गई। बच्चे के घर वालों को बुलाया गया, बच्चे को घर पहुंचा दिया गया। गार्ड ने फ़ौरन से पहले सारा पार्क खाली करवाया और पार्क को ताला लगाते हुए सबसे कहा कि इतनी दफ़ा बोला है कि मगरिब के वक्त इस पार्क को खाली कर दिया करो, लेकिन कोई भी मेरी बात पर अमल नहीं करता। आज देखा कितना बड़ा नुकसान होते हुए बचा है। पता नहीं इस बच्चे की हालत तब कैसी होगी। सब लोग डर चुके थे। खौफजदा होने की वजह से सब लोग जल्दी जल्दी अपने घरों को चले गए। सलमान ने यह वाक़या अपनी आँखों से देखा था और इस वाक़े का असर अपने दिलो दिमाग पर बुरी तरह से ले लिया था। सलमान ने गार्ड से पूछा कि इस बच्चे को उठाकर किसने फेंका है, तो तभी गार्ड ने बताया कि इस पार्क के उस कोने में हवाई चीज़ों का गुजर बसर है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। सब लोग जानते हैं कि इस पार्क में किसी अलग और ताकतवर मखलूक का बसेरा है, फिर भी मगरिब होने के बाद तक पार्क में भटकते रहते हैं ताकि किसी न किसी नुकसान का सामना करना पड़े। सलमान ने पूछा कि पहले तो तुम रोज़ाना मगरिब से पहले पार्क खाली करवा लेते हो, आज तुमने पार्क खाली क्यों नहीं करवाया? गार्ड बताने लगा कि मेरी तबीयत नहीं थी, मैं ज़रा पीछे कमरे में रेस्ट करने गया था और वहीं पर मेरी आँख खुल गई। मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं रहा, इसीलिए आने में देर हो गई। सलमान बहुत परेशान खड़ा ये सब देख रहा था क्योंकि उसके सामने आज से पहले ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया था। वो इस बात को लेकर हैरान था कि उसे भी पार्क में बहुत कुछ अलग महसूस होता, लेकिन उसने कभी इस बात को अपने दिलो दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। लेकिन आज वाले वाक़े ने तो सलमान को हिला कर रख दिया। सलमान को उस वाक़े के बाद तेज़ बुखार ने घेरा था, इतना तेज़ बुखार कि सलमान से कदम भी चला नहीं जा रहा था। अगले दिन सलमान ने रेहड़ी लगाने से छुट्टी कर ली। सलमान ने माँ को इस वाक़े को शेयर करते हुए बताया कि वो बुरी तरह से खौफजदा हो गया है। सलमान की माँ ने सलमान को पार्क की तरफ जाने से सख्ती से मना कर दिया क्योंकि उसका एक ही बेटा था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी मुश्किल में फंस जाए। उस वाक़े के बाद से वो खुद भी सलमान को लेकर डरने लगी थी।
اس لیے اس نے سلمان کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ پارک کے باہر ریڑھی نہیں لگائے گا، لیکن سلمان کو کوئی مقناطیسی کشش تھی جو اپنی طرف کھینچتی لے جا رہی تھی۔ سلمان اپنی ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس پارک کے سامنے ریڑھی لگانے سے باز نہیں آیا۔ وہ ابھی بھی پارک کے سامنے ریڑھی لگاتا نظر آتا تھا۔ اس دن کے واقعے کے بعد پارک میں رش کافی حد تک کم رہنے لگا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے اور گولے کی ڈیمانڈ حد سے زیادہ بڑھنے کی بجائے کم ہوتی جا رہی تھی۔ سلمان کا کام دیکھتے ہی دیکھتے بند ہوتا نظر آنے لگا، مگر سلمان بھی نہ جانے کس سوچ میں تھا جو پارک سے ہٹ کر ریڑھی لگانے کے لیے رضامند ہی نہیں ہوتا تھا۔ سلمان کئی گھنٹے پارک میں بیٹھا رہتا اور پارک میں اسی کونے کی طرف دیکھتا رہتا جہاں ایک دن وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کڑی دھوپ تھی اور سلمان کا کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا۔ سلمان گھر کے کرائے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس پارک میں وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ پارک میں اس کا ایک گولا بک جائے، لیکن دور تک کوئی بھی اس کا گولا خریدنے کے لیے نہ آتا، کیونکہ سب لوگ پارک سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور شدید گرمی تھی۔ پورا پارک خالی پڑا تھا، صرف گارڈ اور سلمان ہی پارک کے دروازے کے آگے بیٹھے تھے۔ تبھی سلمان نے ایک کونے میں لگے ہوئے جھولوں پر کسی کو جھولا لیتے دیکھا۔ اس نے گارڈ سے کہا کہ وہاں پر میں نے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو جھولا لیتے دیکھا ہے۔ گارڈ نے جیسے ہی گردن گھما کر جھولوں کو دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سلمان سے کہنے لگا کہ تم نے اس دن والے واقعے کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ ایسا بھی یہاں پر کچھ نہیں ہے، بس اس دن وہ بچہ کسی غلطی کی وجہ سے گر گیا ہوگا۔ گارڈ بہت کوشش کرتا کہ سلمان کے دل و دماغ سے اس واقعے کو کسی طرح سے نکال دے، مگر سلمان کسی اور ہی الجھن میں گھرا ہوا تھا۔ اب اکثر سلمان فارغ بیٹھا پارک میں لگے جھولوں کی طرف دیکھتا رہتا۔ کئی گھنٹے وہ ایسے ہی گزار دیتا۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ سلمان کی ماں پریشانی لے لے کر بیمار رہنے لگی۔ سلمان کی بہنیں بھی محنت مشقت کر کے سارا دن تھک جاتی اور پھر بھی وہ مہینے کا کرایہ نہیں نکال پاتی۔ سب لوگوں نے سلمان کو بہت سمجھایا، لیکن سلمان کا دل اس جگہ سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ نہ جانے ایسا کون سا جادو کر دیا تھا جو سلمان پارک کے ساتھ ہی چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ پارک میں کسی کی موجودگی محسوس کرتا، اسے اکثر ہی پارک کے جھولوں کے پاس بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی۔ سلمان بھی بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کا بخار تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک دن سلمان صبح ہی پارک میں آ کر بیٹھ گیا۔ سلمان انہی جھولوں کے پاس بیٹھا بے انتہا رو رہا تھا۔ سلمان نہ جانے وہاں کس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ دل کی باتیں کر رہا تھا۔ سلمان کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں تھک چکا ہوں، ایسی مایوسی والی زندگی گزار کر سارا دن یہاں کھڑا تھک جاتا ہوں، لیکن 1 روپے کی آمدن حاصل نہیں کر پاتا۔ نہ جانے جب سے پارک میں وہ واقعہ ہوا ہے تب سے میری روزی رزق ہی بند ہو گیا ہے۔ گارڈ باہر کھڑا سلمان کو کسی سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کون تھا جس سے سلمان باتیں کر رہا تھا؟ وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ سلمان کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ جیسے ہی سلمان باتیں کر کے مسکراتا ہوا پارک سے باہر آیا تو گارڈ نے ڈرتے ہوئے سلمان سے پوچھا کہ میرے بھائی، تم اندر کس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے؟ سلمان مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ سامنے خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے؟ میں اسی کے ساتھ دل کی باتیں کر رہا تھا۔ گارڈ نے غور کیا تو اسے پارک میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پارک بالکل خالی تھا۔ گارڈ بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا۔ گارڈ نے سلمان کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سوچا کہ کیسے بھی کر کے اس کی ماں تک یہ خبر پہنچ جائے۔ گارڈ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے سلمان کی ماں تک یہ خبر پہنچا دی کہ سلمان اس طرح بہکی باتیں کرتا ہے اور پارک میں سارا دن بیٹھا رہتا ہے۔ سلمان کی ماں نے جب سلمان کے بارے میں یہ سب سچائی سنی تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس نے پاس کی مسجد کے امام صاحب سے سلمان کے بارے میں بات کی۔ امام صاحب نے سلمان کا حساب لگاتے ہوئے اس کی ماں کو یہ بتایا کہ پارک میں 2 طرح کے ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، دونوں الگ طاقت اور حیثیت کی مالک ہیں۔ امام صاحب نے بتایا کہ سلمان پر بری چیزوں کا اثر ہے جو سلمان کی جان لینا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر سلمان کی ماں رونے لگی اور امام صاحب سے کہنے لگی کہ کچھ بھی کر کے میرے بچے کو بچا لیں۔ تبھی امام صاحب نے اس کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں،
جہاں برائی سلمان کے پیچھے ہے وہیں پر ایک اچھی مخلوق بھی سلمان کی ڈھال بنے اس کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے۔ جب تک اس مخلوق کا ساتھ اور سایہ سلمان پر ہے تب تک بری چیزیں سلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ سلمان کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے پارک جانے سے منع کریں۔ سلمان کی ماں نے امام صاحب کو بتایا کہ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی سلمان وہاں جانے سے باز نہیں آتا۔ امام صاحب نے ایک پانی کی بوتل پر دم کرتے ہوئے سلمان کی ماں کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ یہ پانی سلمان کو پلاتے رہیں اور سلمان کے اوپر اس پانی کے چھینٹے بھی مارتے رہیں۔ ایسا کرنے سے بری چیزیں سلمان کا پیچھا چھوڑ دیں گی اور اچھی چیز سلمان کے حق میں بہتر ہے۔ وہ سلمان کے لیے خوش بختی کا نشان ہے۔ اچھی چیزیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، جہاں بھی سلمان ہوگا وہ چیزیں وہیں پہنچ جائیں گی اور اس چیز سے کسی بھی قسم کی خوف زدہ ہونے یا پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے حق میں بہتری ثابت ہوگی۔ امام صاحب نے اچھی طرح سے اچھی چیز کے بارے میں سلمان کی ماں کو بہت تسلی دی، لیکن ہے تو وہ ہوائی چیز ہی۔ اس کے بارے میں سوچ کر ہی سلمان کی ماں کی روح تک کانپ جاتی۔ سلمان کی ماں نے سلمان کو پانی پلانا شروع کیا۔ پانی پینے سے اتنا فائدہ ہوا کہ سلمان پارک میں جانا چھوڑ گیا، لیکن سلمان کا کام کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جیسے جیسے سلمان پانی پیتا گیا ویسے ویسے اس کی طبیعت میں سدھار نظر آنے لگا۔ اکثر فارغ بیٹھے سلمان اپنی ماں سے پوچھتا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا کاروبار سب کچھ بند ہو کر رہ گیا تھا۔ سلمان کو پچھلی کوئی بات یاد نہیں تھی، وہ گزرا ہوا وقت سب کچھ بھول چکا تھا۔ ایک رات سلمان سویا ہوا تھا، اس نے اپنے خواب میں نوجوان لڑکی کو دیکھا جو کہ ایک شاہی پالکی میں سوار تھی اور پالکی کے پاس بہت ہی خوفناک شکل کے چند لوگ موجود تھے جو پالکی کی حفاظت کر رہے تھے۔ ایسا خواب دیکھتے ہی سلمان گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ سلمان اس خواب کا ذکر اپنی اماں سے کرتا، سلمان جیسے ہی بستر سے اتر کر کمرے سے باہر آیا تو اس کی نظر ایک بہت خوبصورت شاہی پالکی پر پڑی۔ یہ ویسے ہی پالکی تھی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ جیسے ہی آگے بڑھ کر اس نے پالکی کو دیکھنا چاہا تو اسے وہی خوبصورت لڑکی دکھائی دی جو مسکرا کر سلمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سلمان سے کہہ رہی تھی کہ گھبرانا مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ سلمان حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم اندر کیسے آئی؟ آخر تم کون اور گھر میں داخل کیسے ہوئی؟ اس نے بتایا کہ وہ جنات کی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ سلمان نے جب یہ بات سنی تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ سلمان خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میں جنات کی شہزادی اور اپنی شاہی پالکی میں سوار ہو کر تم سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے سلمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر کے حالات سے تمہیں خوب اچھی طرح واقف ہوں، میں تمہاری خوش بختی کا ذریعہ بن کر آئی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی طرح کی مشکل یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سلمان حیران اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت جنزادی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں جنات کی فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہوں۔ اس نے سلمان کو کہا کہ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جو تم پارک میں گزارا کرتے تھے؟ پارک کا نام سن کر سلمان بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا۔ تبھی اس نے بتایا کہ پارک کے کونے میں ہوائی چیزوں کا بسیرا تھا جن کا مقصد صرف لوگوں کو تنگ اور نقصان پہنچانا تھا۔ اسی پارک کے دوسرے کونے میں میرا گزر بسر ہوتا، میں اکثر وہاں سے گزرا کرتی تھی اور تمہیں گولا بیچتے دیکھا کرتی تھی۔ مجھے تم بہت محنتی لگے، تم پر ان بری چیزوں کا اثر ہو چکا تھا، میں تمہاری ڈھال بن کر ہمیشہ تمہیں ان سے بچاتی آئی ہوں۔ سلمان یہ باتیں سن رہا تھا، اسے سب کچھ آہستہ آہستہ یاد آ رہا تھا۔ تبھی سلمان کو سب یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا تھا کہ میں تم سے پارک میں بھی ملا ہوں۔ کافی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، تبھی اچانک سے سلمان کی ماں گھر کے اندر داخل ہوئی جو کسی کام کے سلسلے میں بیٹیوں کے ساتھ باہر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سلمان کو باتیں کرتا دیکھ کر حیران پریشان ہونے لگی۔ وہ ایک دفعہ پھر ڈر گئی کہ شاید اس کے اوپر پھر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے سلمان سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو، تو سلمان نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ میرے سامنے شاہی پالکی پر سوار جنات کی شہزادی ہے اور میں اسی سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس کی ماں خوب اچھی طرح سے سمجھ گئی کہ یہ وہی مخلوق ہے جس کا ذکر امام صاحب نے اس سے کیا تھا۔ اس کی اماں پہلے تو بہت ہی زیادہ ڈر گئی، پھر جب سلمان نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہ ہماری مدد کے لیے آئی ہے
तभी वो जिनजादी सबके सामने जाहिर होते हुए कहने लगी कि मैं किसी भी गलत इरादे से आपके घर में नहीं आई हूँ। मुझे सलमान की ईमानदारी और मेहनत यहाँ तक खींच लाई है। आपके घर के हालात मेरी नज़र से छुपे हुए नहीं थे। यही वजह थी कि आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं सलमान की मदद करना चाहती हूँ। पहले तो वो लोग बहुत खौफज़दा हो गए, मगर फिर उनके पास उस जिनजादी पर एतबार के सिवा और कोई चारा नहीं था। जिनजादी ने सलमान से कहा कि तुम अपने गोले का कारोबार दोबारा शुरू करो, बर्फ़ का गोला बनाकर बेचते रहो, उसी से तुम्हारी परेशानियां हल हो जाएंगी। सलमान कहने लगा कि मेरा बर्फ़ के गोले का अब काम नहीं चलता। जब से इस पार्क में हादसा हुआ है तब से मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया है। जिनजादी ने सलमान को अपनी जादुई ताकत से ढेर सारे पैसे देते हुए कहा कि ये पैसे पकड़ो और बाज़ार में एक जगह है जो खाने पीने की चीज़ों के नाम से बहुत मशहूर है। उस जगह पर जाकर एक दुकान खरीदो और वहाँ कारोबार शुरू करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सब जिनजादी की बातें सुनकर खुश हो गए। सलमान ने ऐसा ही किया। जिनजादी ने जादुई ताकत से सलमान की दुकान को हर लवाजमात से भर दिया। जिन जिन चीज़ों की गोला बनाने के लिए ज़रूरत थी सब लवाजमात सलमान की दुकान पर मैसर थे। अब सलमान अपनी दुकान पर बैठता और जिनजादी की जादुई ताकत की वजह से उसकी दुकान पर ग्राहक का रश लगा रहता। जिनजादी की मदद से ही सलमान का कारोबार परवान चढ़ने लगा। सलमान का गोला पूरे मुल्तान में मशहूर हो गया। जिनजादी के मशवरे से सलमान ने नई किस्म का गोला इजाद किया था जिसमें बर्फ़ के गोले के साथ मीठी गोलियां और रसगुल्लों का भी इस्तेमाल होता। इस किस्म का गोला सबको बहुत पसंद आने लगा। सलमान के कारोबार ने उसी गोले से तरक्की हासिल की। अब सलमान को सारा दिन सर खुजाने का वक्त न मिलता। लोग दूर से ग्लास वाला गोला खाने के लिए आया करते और सलमान के गोले से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते। सलमान सुबह अपनी दुकान खोलता और रात देर तक उसकी दुकान पर रश लगा रहता। अब सलमान की सारी परेशानियां दूर होती नजर आने लगी। सलमान की माँ भी परेशानियों से निकलते ही सेहतयाबी की तरफ आने लगी। देखते ही देखते सलमान के कारोबार ने इतनी तरक्की कर ली कि सलमान ने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर खरीदा और उस घर में रहने लगे। घर बदलते ही सलमान की बहनों के बहुत अच्छी अच्छी जगह रिश्ते आए थे। सलमान ने अपनी अम्मा से कहकर तीनों बहनों का रिश्ता देखने की बात की। कुछ अरसे में सलमान की तीनों बहनों के अच्छी अच्छी जगह रिश्ते तय पा गए तो सलमान ने अच्छी अच्छी जगह पर तीनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। जिनजादी के साथ की वजह से सलमान ने हर काम को बखूबी अंजाम दिया। अब सलमान अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश था और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा था। जिनजादी ने अपनी दोस्ती सलमान के साथ बहुत अच्छे से निभाई। अब सलमान की अम्मा और सलमान हर किस्म की परेशानी से आज़ाद थे। सलमान ने तीनों बहनों को उनके घर रुखसत किया और ख़ुद अपनी माँ के साथ अपने घर रहने लगा। जिनजादी ने एक दिन सलमान की माँ को सलमान की शादी का मशवरा दिया। जिनजादी की ये बात सुनकर सलमान की माँ बेहद खुश होने लगी। वो भी अपने अकलौते बेटे की सर पर सेहरा सजाना चाहती थी। सलमान की माँ ने जिनजादी को ही सलमान के लिए एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी लगाई। जब ये खबर सलमान तक पहुंची तो सलमान ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जिनजादी और उसकी माँ ने जब इनकार की वजह पूछी तो सलमान ने कहा कि मैं बहुत पहले से ही जिनजादी को पसंद करता हूँ। मैं अपनी मोहब्बत की जगह किसी और को नहीं दे सकता। जिनजादी ने जब सलमान के दिल का हाल सुना तो उसने सलमान को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने सलमान को बताया कि तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मैं जिन्नात की मखलूक से ताल्लुक़ रखती हूँ और तुम एक इंसानी मखलूक से ताल्लुक़ रखते हो। भला जिन्नात और इंसानों का मेल हो सकता है, लेकिन सलमान कोई बात समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं था। सलमान ने जिनजादी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज मैं जो कुछ हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने सारे फ़र्ज़ अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सका हूँ। सलमान ने जिनजादी से पूछा कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जिनजादी ने सलमान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। ये मेरी मोहब्बत यह है कि मैं आज तक तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुमसे शादी करूँगी तो मुझे अपनी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया में रहना पड़ेगा। सलमान ने जिनजादी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं सारी ज़िंदगी ही कंवारा रहूँगा। वो जिनजादी से कहने लगा कि
میں ساری زندگی کسی کو نہیں اپناؤں گا، کیونکہ جنزادی بھی دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے جنزادی نے سلمان سے شادی کا فیصلہ کیا۔ اب جنزادی کو سلمان سے شادی کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی کا سامنا کرنا تھا۔ جنزادی کو اپنا عہدہ اس رشتے کے لیے قربان کرنا پڑتا۔ جنزادی نے کسی بھی عہدے کی پرواہ کیے بغیر اپنی دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے سلمان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد جناتی مخلوق بھی جنزادی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ جنزادی نے اپنی دنیا، اپنے لوگ چھوڑ دیے تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے سلمان کی ہو کر اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ سلمان نے جنزادی کو اپنے نکاح میں کرتے ہوئے اس کا نام حورین رکھا تھا۔ سلمان کی اماں اور سلمان حورین کا ساتھ پا کر بے حد خوش تھے۔ اس کی بہنیں بھی اپنے بھائی کو خوش دیکھ کر اس کی خوشی میں بے حد خوش تھی۔ اس طرح سلمان نے جنزادی کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کی اور آج وہ اپنی حورین کے ساتھ ایک خوبصورت اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔